بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله. میرے محترم دوستو، قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک مقام پہ اللہ پاک نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً مگر جامع انداز سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. جیسے ایک شرط ہوتا ہے، ایک مشروط. اب احادیث کی روشنی میں جیسے نماز، جو مسلمان نماز کا ارادہ کرنا چاہے اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ طہارت حاصل کرے. طہارت شرط اول ہے. ایک واقعہ یاد آیا، مختصر ہے مگر سبق آموز ہے بہت زیادہ. ہمارے پاکستان سے اکثر یورپ کی طرف یہ طلباء جاتے ہیں کوئی تعلیمی ڈگری لینے کے لیے، کسی شعبے میں مہارت کے لیے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اس کو افورڈ کر سکے. اس لیے ایک ٹائم یہ طلباء پڑھتے ہیں کالج یونیورسٹی میں یا اکیڈمیوں میں، اور دوسرے ٹائم کوئی روزگار کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جاب بھی کرتے ہیں تاکہ گزارا بھی ساتھ چلتا رہے. اور رہائش کے حوالے سے بھی خصوصاً ہمارے پاکستان کے طلباء اتنا کرایہ وغیرہ نہیں دے سکتے، اس لیے دیکھتے ہیں ایسے گھر جس میں میاں بیوی بوڑھے رہتے ہو، ان سے ایک کمرہ کرائے پر لے لیتے، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دیتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. چند ایک طلباء ہمارے پاکستان کے وہاں گئے تھے، غالباً لندن کی بات ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہاں جس گھر میں ان کی رہائش تھا وہ میاں بیوی تھے بوڑھے لیکن طاقت میں تھے، اپنا کام خود کرتے تھے، بلکہ وہ جو ان کے کرایہ دار تھے طلباء ان کے کام بھی کر لیتے تھے، کپڑے وغیرہ دھونا ہوا، استری کرنا ہوا وغیرہ ذالک. تو ہمارے مسلمان طلباء جو اس پاکستان سے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ اتفاق ایک دن ایسا ہوا کہ اتوار کا دن تھا، تعلیمی ادارے کی بھی چھٹی تھی، ہم اپنے کمرے میں تھے کہ اس گھر میں جو مالک تھی اس گھر کی ایک بوڑھی عورت، لیکن اچھی تھی، یعنی ایسے بالکل بوڑھی ختم نہیں تھی، کام بھی کرتی تھی، کپڑے دھونے کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرتی تھی. تو ایک اتوار کو جب وہ کپڑے لے جانے لگی تو ہم سے وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ تم مسلمان پاکستانیوں کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا کس چیز کا بھروسہ؟ کہتے نہیں، ہم پہ تمہیں یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. کپڑے صاف کر کے تم ہمیں دیتے ہو، اس میں دھلائی کے لیے کیا ہے؟ وہ تو صاف ستھرا کپڑے تم لا کر دے دیتے ہو، ہم تمہارے صاف کپڑے دوبارہ دھوتے ہیں.
ہم نے کہا نہیں، ہم تو پورا ہفتے استعمال کر کے تمہیں دیتے ہیں، میل کچھ وغیرہ لگی ہو، پسینہ وغیرہ۔ نہیں، کہتے پہلے بھی طلباء تھے اسی یورپ کے مختلف علاقے کی، عیسائی، یہودی، دوسرے تیسرے ہندو، جن کے ہاں طہارت کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، بس جانوروں کی طرح بیٹھ گئے، معذرت چاہتا ہوں پیشاب وغیرہ کر لیا اور جانوروں کی طرح اٹھ گئے، ان کو تمیز ہی نہیں ہوتے طہارت کے۔ اس قسم کے لوگوں سے ان بیچاروں کا واسطہ پڑا تھا۔ اب جو پڑا مسلمانوں سے واسطہ پڑا پاکستان کے، الحمدللہ، پھر بھی جیسا بھی ہو نمازی تو ہوتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں۔ جب اس نے بات کی کہتے ہم نے کہا اوہو، آپ یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہمارے شلوار، انڈرویئر وغیرہ یہ صاف ستھرے ہوتے؟ کہتے بہت صاف ہوتے ہیں، مزید اس کی صفائی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تم صاف کر کے دھو کر پھر ہمیں دیتے ہو۔ کہتے ہم نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، اللہ پاک نے اپنے ایک عظیم حبیب ہم میں بھیجا ہے جو اس کا محبوب ہے، اس کا رسول ہے، اس نے آ کر ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا ہے، کیسی زندگی گزاری جاتی ہے، اسی نے آ کر بتایا طہور شطر الایمان، یہ طہارت ایمان کا ایک حصہ ہے، جز ہے، تو ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو بھی بندہ طہارت کے لیے جاتا ہے وہ پانی سے اپنے آپ کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے کپڑوں میں ایسی ویسی گندگی تم نہیں دیکھو گے۔ وہ حیرت میں ڈوب گئی، کیا واقعی تمام مسلمانوں کے کپڑے ایسے صاف ہوتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ، مہینے بھی پہنے رکھے ایسا بدبو نہیں اٹھتا۔ اے مسلمانوں، اللہ نے کیسا نبی دیا ہے ہمیں، کیسا رسول دیا ہے، کیسے راستہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، کیسے پاکیزہ طریقہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ طہارت ہماری زندگی کا شرط اول ہے، اس کے بغیر تمام عبادتیں بیکار ہیں۔ طہارت اگر نہ ہو انسان نماز پڑھے ضائع ہے، تو نماز نہیں ہوتی طہارت کے بغیر، بلکہ طہارت یعنی استنجا وغیرہ ہوا، پھر وضو ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے دو چیزیں میری امت کے لیے طہارت کا ذریعہ بنایا ہے، ایک پانی اور دوسرے مٹی۔ پانی سے وضو وغیرہ کرے، اگر وہ نہ ہو، اگر کہیں غسل کی حاجت ہے، پانی ٹھنڈا ہے، مہمان بن کر گئے ہیں تو وہاں بھی بڑے مسائل پیش آتے ہیں، تو وہاں تیمم کرو، بس نیت غسل کا کرو، جب وضو کی ضرورت ہے تیمم کرو، نیت وضو کی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دن صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھے، تو رات کو مجھ پر یعنی حالت خواب میں غسل کی حاجت ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، یا اللہ کہیں نکلوں، کہیں جاؤں، تو آخر کوئی راستہ مجھے مل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دوسرے پر پڑ گئی، بات چیت میں آہستہ سے نیچے نکل گیا کہیں اور۔ میں نے کہا وہ طہارت حاصل کروں۔ وہ اتفاق کی بات ہے، جب میں گیا تو کہیں پانی نہیں ملا، یا اللہ کم از کم تیمم تو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ اس نے فرمایا مجھے اب طریقہ نہیں آتا تھا کہ غسل کے لیے کیسے تیمم کروں۔ سبحان اللہ، تو وہاں مٹی سے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، پورا بدن مٹی آلودہ ہو گیا۔ میں سمجھے کہ شاید یہی طریقہ ہوگا مٹی سے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا۔ تم مٹی آلودہ بدن اور کپڑوں کے ساتھ حضور تک پہنچا تو حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ کیا ہو گیا تجھے، تو مٹی میں خوب اپنے آپ کو ایسا کیا ہوا ہے کہ مٹی مٹی بن گئے ہو۔ کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، ایسا واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا ابو ہریرہ تم سے کس نے کہا کہ جب غسل کی حاجت تو پانی نہ ہو تو اپنے اوپر مٹی ڈالو؟ یہ تو نیت کی بات ہے۔ اگر پانی نہ ہو، تیمم کی ضرورت پڑ جائے پانی، تو
وہی تیمم ہے، 2 ضرب. فرمایا یوں کر کے اس طریقے سے مٹی یا مٹی آلودہ جو بھی چیز ہو، فرمایا یوں ضربین کر کر پر یوں ہاتھ ملاؤ. اگر کوئی مٹی وغیرہ لگا ہو تو اس کو جاڑ دو. جاڑنے کے بعد اس نے فرمایا بس چہرے پر اس طریقے سے کہ جہاں جہاں بال ہے یہ سب کانوں کا یہ نرم حصہ، پیشانی نیچے ٹوڑی تک ایک دفعہ وہ کر لے، اور دوسری دفعہ پھر ضربین کر کے پھر مٹی جاڑو. فرمائے اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیاں پیچھے رکھ کر یوں فرمائے لے جاؤ، پھر یوں فرمائے یوں لاؤ. اس طریقے کے ساتھ یہ ہو گیا ایک ہاتھ، اور 3 انگلیاں پھر پیچھے رکھ کر یوں لے جاؤ. فرمایا کعبہ یہ اس کونیوں سمیت اس کو یوں لاؤ یوں. بس تیمم ہو گیا. اگر وضو کی ضرورت ہے وضو کی نیت کرو، غسل کی ضرورت ہے یہی تیمم ہے، غسل کی نیت کرو. اللہ نے ہمیں طہارت کے کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ طریقہ بنایا. کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، قبلہ رخ ہو. یہ 8 شرطیں جو بیان کیے جاتے ہیں جو نماز کے باہر ہے، 6 شرطیں نماز کے اندر ہے، یہ 14 واجبات ہیں نماز کے. ہر مسلمان پر لازمی فرض ہے کہ یہ 14 واجبات تو سیکھے کہ نماز کے اندر کیا فرض ہے اور نماز کے باہر کیا فرض ہے. یہ وہ فرائض ہے 14، ایک بھی رہ جائے نماز نہیں ہوتی. تو شرط اور مشروط. تو اسی طریقے سے میرے محترم دوستو چند چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بتائی. فرمایا اگر یہ کرنا ہے تو یہ شرط لازمی ہے، اگر یہ نہیں ہوگا اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں. فرمایا اللہ کا خوف پہ دل میں نمبر 1، اللہ کا ڈر ہے. خوف پہ دل میں اللہ کا ڈر ہے. اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ پھر گناہ کو چھوڑنا ہوگا. اگر کہتے ہو کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اور گناہ کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، یہ جھوٹ کہتے ہیں. کوئی اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. اگر خوف ہوتا تو گناہ کو چھوڑ دے. اللہ کا خوف کا دعویٰ کرے اور گناہ کو نہ چھوڑے، فائدہ کوئی نہیں. اور فرمایا دعا تو مانگے اور محنت نہ کرے. یہ عجیب بات ہے. ہمارے حضرت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے، حافظ الحدیث تھے. 1,00,000 حدیثیں ان کو ازبر یاد تھی. اور ہمارے سلسلے محدثین میں حافظ اس کو کہتے ہیں جن کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہے. قرآن حفظ یہ تو مسلمانوں کا ایک صفت ہوا کرتا تھا. کیا بچے، کیا بچیاں، کیا بوڑھے، کیا جوان، قرآن کے بغیر تو کوئی حفظ کے بغیر کوئی مسلمان تھا ہی نہیں. وہ جو حافظ ابن حجر اور حافظ ابن عسقلانی وغیرہ یہ جتنے حفاظ کے نام آئے ہیں یہ سب کے سب 1,00,000 کم از کم حدیثیں ان کو یاد تھی. تو حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ علیہ کوئٹہ آیا کرتے اس مسجد میں بھی اسی ممبر پر بیٹھ کر 1 مہینہ فجر کے بعد درس قرآن دیے اسی ممبر پر. مجھے یاد ہے بچپنا تھا لیکن مجھے آج بھی یاد ہے. میرے سامنے بیٹھا ہوتا تو فجر کے بعد 1 گھنٹہ ان کا معمول تھا. 1 مہینہ انہوں نے اس ممبر پر بیٹھ کر درس دیا. تو ایک دفعہ بیان ہو رہا تھا، دستار بندی تھی، تو ایک شخص نے اٹھ کر کہا حضرت دعا فرمائے. فرمائے کیا دعا کروں؟ فرمائے حضرت کہ اللہ پاک مجھے بچے عطا فرمائے. کسی دعا کر لوں کہ شادی کی ہے؟ نہیں حضرت شادی تو ابھی تک نہیں کی. کہا دعا تو مانگتے ہو وہ شرط پورا ہے کہ نہیں؟ ہم جس چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں پھر تو یہ دیکھ کہ جس چیز کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں وہ شرط زندگی میں ہے کہ نہیں. اب دعا مانگتے رہتے جو پتہ چلے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں تو پھر دعا کیسے قبول؟ اور تیسری چیز فرمایا استغفار کوئی کرے
اور دل میں ندامت نہ ہو، اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم ارادہ نہ ہو، اس استغفار کی ضرورت ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی عنہ بڑی ولی عورت، کچھ نوجوان آئے اماں سے ملنے کے لیے، کہا کہ بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہا اماں جان آپ سے ملاقات کی۔ بیٹھ گئے، تسبیحات میں ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، بات بھی کر رہے استغفر اللہ۔ اماں نے کہا کیا ذکر کر رہے ہو؟ رابعہ بصریہ نے کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ماں ہم استغفار پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ رب۔ فرمایا تم جو یہ استغفار پڑھتے ہو، تمہارے اس استغفار پر بھی استغفار پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ استغفار ہے، توجہ کہیں ہے، خیالات کہیں ہیں، اور زبان پہ استغفار ندامت کے اظہار تو ہے ہی نہیں۔ نادم تو ہو جاؤ دل میں، پھر استغفار پڑھو، پھر دیکھو اللہ قبول فرماتا۔ ہمارے استغفار بھی کچھ ایسی قسم کا ہے، بیٹھے تھے کام میں مصروف ہے استغفر اللہ، ایسے استغفار کوئی نتیجہ نہیں لائے گا، ندامت کے ساتھ استغفار۔ اور فرمایا چھوٹی بات یہ ہے کہ انسان ظاہر کو تو سنوارے، بہتر بنائے، لیکن باطن کی طرف توجہ نہ ہو۔ پتہ نہیں دل میں کیا جذبے آ رہے ہیں، نفس کی کیا خواہشات بن رہے، دماغ میں کیا خیالات آ رہے، توجہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر کی اصلاح اور باطن کی اصلاح نہ ہو، یہ کوئی فائدہ نہیں۔ اور بڑے اچھے کام کرے، نیکی کا کام کرو، اور اخلاص نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کے ہاں یہ بھی رضا ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ چند باتوں کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر انسان ایک کام کرے، اس کے ساتھ یہ دوسرا کام بھی موجود ہو، تو پھر عند اللہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اور یہ کہے خواہش ہے کہ میری یہ نیکی کا کام کروں، یہ کروں، وہ کروں، اور ارادہ ہی نہ ہو۔ یا ہمارے تبلیغی ساتھی جو اکثر کہا کرتے ہیں نا بیانوں، بھئی ارادہ تو کر لو، اس پر بھی اللہ ایک نیکی دیتے، ارادہ تو کر لو۔ جکڑے ہو جاتے، جی میرے 3 چلے لکھو، 1 چلہ لکھو، 6 روزہ لکھو، 10 روزہ لکھو۔ تو یہ ساتھی صحیح کہے تھے، بھئی تم کہہ تو رہے ہو کہ 1 چلہ 3 چلے، لیکن ارادہ ہے، دل کو ٹٹورو، ارادہ ہے ہی نہیں۔ دل میں ارادہ تو کر لو، پھر اس خواہش کا انشاءاللہ اللہ پاک راستہ نکالے گا۔ ارادہ ہی نہ، اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ بہت مہربان ہے، لیکن ہم میں کمی ہے، وہ پھر بھی بہت مہربانی کرنے والے، وہ پھر بھی ہماری بہت سی چیزوں کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق